اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی بارگاہ میں ایک بہت ہی پیاری حکایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بصرہ کے اندر ایک شخص تھا، اس کا وصال ہو گیا۔ وصال ہونے کے بعد اس کی ایک بیوی تھی، اولاد اس کی تھی کوئی نہیں۔ تو جب وہ اس کا وصال ہوا تو اس کی بیگم نے 2 مزدور منگوائے اجرت پر، اور دونوں کو منگوا کر کہ تاکہ اس کو قبرستان میں لے جا کر دفن کر سکیں۔ دونوں مزدوروں نے اس بندے کو لیا اور قبرستان میں لے گئے۔ دفن ہونے سے چند منٹ پہلے ایک عابد گزار، جو قبرستان کے ساتھ ایک بہت بڑی پہاڑی تھی، وہاں پر اللہ کی بندگی کرتا تھا، اللہ کے حضور جھکتا تھا، تو اس شخص نے نیچے اتر کر یہ اعلان کیا کہ اس بندے کا جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ لوگوں نے بڑی حیرت کھائی وہاں کے کہ یہ گناہ گار تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، بدکار تھا، زانی تھا اور بہت کچھ بڑے گناہ کرنے والا تھا، لیکن ایک عابد گزار، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا، اللہ کی بارگاہ میں جو مقرب ہے، اللہ کا پیارا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، تو یہ بندہ کیسا اس کا جنازہ پڑھائے گا؟ بہرحال اس نے کہا کہ مجھے خواب میں یہ حکم دیا گیا، ایک ندا آئی کہ فلاں بندہ آئے گا، اس کا تم نے جنازہ پڑھانا ہے، اس بندے کی شان یہ ہوگی کہ ہم نے اسے بخش دیا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ سے ندا آئی کہ اے عابد گزار، تو ہمارا چاہنے والا ہے، تو ہمارا پیارا ہے، لیکن سن کہ ایک جنازہ گاہ میں ایسا شخص آیا ہے کہ جس کے ساتھ صرف اس کی ایک بیوی ہے، ایک عورت ہے، 2 مزدور ہیں۔ تم نے اس بندے کا، ہمارے پیارے کا جنازہ بھی پڑھانا ہے اور دعا بھی کرنی ہے، کیوں کہ ہم نے اس اپنے پیارے کو بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عابد گزار جب آتا ہے تو وہ صدا لگاتا ہے کہ اے عورت، اس تمہارے شوہر کا جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ تو اس عورت نے بڑی حیرت کھائی کہ یہ میرا شوہر بڑا گناہ گار تھا، سارے غلط کام کرنے والا تھا، زانی تھا، کبابی تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایک اللہ کا چاہنے والا، اللہ کا پیارا اور اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا مقرب بندہ یہ میرے شوہر کا جنازہ پڑھائے گا۔ بہرحال نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ادا کرنے کے بعد وہاں کے جو لوگ تھے، وہاں کے جو اہل علاقہ تھے، انہوں نے پوچھا اے عابد گزار، بات کیا ہے؟ ہمیں سمجھا کہ اس بندے کے اعمال تو بڑے عجیب تھے، لیکن تم نے جنازہ کس طرح پڑھایا ہے؟ اس بندے نے کہا ارے آؤ چلتے ہیں، اس کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ اس کے اچھے اعمال کون سے تھے، پھر میں بتاؤں گا کہ مجھے کون سا اشارہ ملا ہے، مجھے کیا آرڈر ہوا ہے، کیا حکم ہوا اس بندے کے بارے میں۔ جب اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ اے عورت، اے خاتون، تو بتا تمہارا شوہر کیسا تھا؟ اس نے کہا اور تو کوئی یاد نہیں ہے، لیکن اس کے 3 قسم کے عمل مجھے یاد ہیں، اس کی 3 خوبیاں مجھے یاد ہیں۔ کہا کہ وہ کون کون سی؟ کہتی ہے اس کی بیوی کہ جب یہ رات کو شراب کے نشے میں دھت ہوتا تھا، شراب کے نشے سے سرشار ہو کر جب وہ اپنی حالت تھوڑی سی متغیر ہونے کے بعد جب صحیح ہوتا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ صدائیں لگاتا، گھر کے کونے میں بیٹھ جاتا، یہ کہتا یا اللہ میں گناہ گار ہوں، تیرا بندہ ہوں، مجھے بتا تو اپنی جہنم کے کس کونے کو مجھ سے پر کرے گا، مجھ سے بھر دے گا۔ بس رات کو یہ صدا لگاتے لگاتے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ جب پھر صبح اٹھتا تو صبح اٹھنے کے بعد صاف کپڑے پہنتا، پھر نماز فجر ادا کرتا، خوشبو لگا کر، پاکیزہ ہو کر، اور یہ عمل نماز فجر ادا کر کے اس کے بعد یہ پھر شراب خانے میں چلا جاتا اور پھر بدکاری مصروف ہو جاتا، پورا دن بدکاریوں میں، زناکاریوں میں گزارتا تھا۔ 2 عمل ہو گئے۔ تیسرا فرمایا، عورت کہتی ہے تیسرا عمل یہ تھا کہ ہمہ وقت ہمارے گھر کے اندر 1 یا 2 یتیم بچوں کی میرا شوہر کفالت کرتا تھا، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے بچوں سے بڑھ کر، مجھ سے بڑھ کر ان یتیم بچوں کی اس کی خدمت کرتا تھا، ان یتیم بچوں کی کفالت کرتا تھا، ان کا خیال کرتا تھا۔ اس عابد گزار نے کہا اے سننے والو سن لو، اس کی بخشش کے یہ 3 اعمال ہیں، یہ 3 خوبیاں ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار تھا، لیکن رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کرنے والا تھا،
اور پھر بتایا کہ یہ یتیموں سے محبت کرنے والا تھا، یتیموں کی کفالت کرنے والا تھا۔ آؤ میرے بھائیو، یتیموں کی خدمت کرو۔ جو یتیم ہیں، بے سر و سامان ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، ان کا خیال رکھو، ان کی داد رسی کرو۔ ہو سکتا ہے کہ رب کریم تمہیں ان اعمال کی وجہ سے، اس خدمت کی وجہ سے تمہاری بخشش فرما دے، جس طرح اس ایک مرد کی، اس ایک بندے کی رب نے بخشش فرما دی، اس کو مغفور ٹھہرا دیا، تو ہو سکتا ہے اللہ کریم ہماری خدمت کا صلہ ہمیں یہ عطا فرمائے، میدان محشر میں ہمیں رسوا نہ کرے، ہمیں ندامت کے ساتھ جھکنا نہ پڑے، بلکہ جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو تسلیم دل کے ساتھ، مطمئن دل کے ساتھ ہم حاضر ہوں، تو رب کریم ہماری بخشش کا پروانہ بھی ہمیں سنا دے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نماز سے محبت نصیب فرمائے، توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور یتیموں کی کفالت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔